آئیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حسین پہلوؤں کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سینے 537 ہجری بمطابق سینے 1142 عیسوی میں سجستان یا سستان جو کہ موجودہ ایران ہے اس کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نصیب الطرفین یعنی حسنی و حسینی سید ہے۔ آپ کے مشہور و معروف القاب معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبد العزیز ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد سید غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا شمار سنجر کے عمرہ و رؤسا میں ہوتا تھا، انتہائی متقی اور پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان یعنی آپ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والی ایک نیک صورت خاتون تھی۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پر ملال ہو گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک پن چکی یعنی پالی سے چلنے والی چکی ملی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کو آب یاری کرتے یعنی کہ پانی دیا کرتے، ان کی پرورش میں لگے رہتے تھے۔ اب ایک روز کا واقعہ ہے میرے دوستو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت خواجہ معین الدین سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اللہ پاک کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشاب پیش کیا اور ان کے سامنے 2 زانو بیٹھ گئے۔ اللہ پاک کے ایک ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر خلی یعنی تل یا سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ خلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ دل دنیا کی محبت سے اوچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باغ اور پن چکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم کے خاطر، دین سیکھنے کی خاطر راہ خدا کی مسافر بن گئے۔ اس بیان کردہ واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے اور ہمارے بزرگ اساتذہ یا ہمارے ماں باپ یعنی ہمارے پیرنٹس اور کوئی عالم دین یا پیر و مرشد آ جائے تو ہمیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے ادب ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیاوی اور اخروی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس صفت یعنی ادب سے محروم ہوتا ہے بسا اوقات وہ ان نعمتوں کا بھی حقدار نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے تو کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یقیناً ادب ہی انسان کو ممتاز بناتا ہے۔ جس طرح ریت کے ذروں میں موتی اپنی چمک اور اہمیت نہیں کھوتا، میرے دوستو اسی طرح با ادب شخص بھی لوگوں میں اپنی شناخت کو قائم اور دائم رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ آئیے اسی حوالے سے آپ کو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب کے حوالے سے 3 احادیث مبارکہ سناتا ہوں، آپ عمل کی نیت سے توجہ کے ساتھ سنیں۔
کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام کرو اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ ایک مقام پر نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مقام پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے، اس کے بدلے میں اللہ پاک کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے۔ بڑے جتنے بھی ہیں گھر میں ادب کرتا رہوں سب کا، بڑے جتنے بھی ہیں گھر میں ادب کرتا رہوں سب کا، کروں چھوٹے بہن بھائی پہ شفقت یا رسول اللہ۔